روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور پیارا رمضان عامر آن لائن آپ کے ساتھ۔ علماء کرام تشریف فرمائے، جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب السلام علیکم، علامہ شبیر حسن میسوی صاحب السلام علیکم، جناب اسحاق عالم صاحب السلام علیکم، اور جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم۔ ٹویٹ میں نے کر دیا ہے ٹویٹر پہ کہ جس کو سوالات پوچھنے ہوں وہ پوچھ لیں، جو بھی سوالات وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کالر اگر ہمارے پاس موجود ہے تو دے دیں، ورنہ سوالات میرے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی کالر ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پرائز بانڈ ایشو ہوئے ہیں ہوتے ہیں، اس کا جو پرائز نکلتا ہے یا یہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ اور جائز ہے تو پھر گورنمنٹ سے اوپن کیوں نہیں بتاتی؟ اتنے سال سے آپ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میرے تو کوئی پرائز بانڈ نہیں نکلا آج تک۔ جی ہے اس میں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی طریقے میں دی جائے، اس سے وہ لوگ بچے جو ہیں زیادہ جو ہیں اچھے۔ کیا دنیاوی تعلیم میں کیا دیا جائے؟ مطلب کیا دنیاوی تعلیم دی جائے؟ ہاں مدارس میں کیا دنیاوی تعلیم میں بھی ساتھ ساتھ دی جائے، کیا دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کا مقابلہ، باہر کی دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، مگر میتھمیٹکس تو پڑھائی جاتی ہے وہاں، انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، مجھ کو پتہ ہے، فزکس بھی پڑھا رہے ہیں، سب کچھ پڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا تعلیم دی جائے وہاں؟ اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ زیادہ کیا جائے، انہیں ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ وہ دنیا کے نالج کو سمجھیں، اور جو ہم باہر کی دنیا ہے ان کو جواب دے سکے، کیونکہ ہمارے جو باہر کی دنیا کو وہی جواب دیتے ہیں، آپ نہیں دیتے بھائی، وہی دیتے ہیں جواب۔ ہم لوگ تو کہاں دیتے ہیں؟ ہم لوگ تو بس یہ کہتے تھے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ باہر کی دنیا کو تو وہی جواب دیتے ہیں، مدارس کے بچے، مدارس کے علماء یہی دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کیا کرنا چاہیے وہاں؟ بہت آگے میں لیکن اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر انہیں ساتھ ساتھ علم میں بھی ایکسپرٹ کر دیا جائے، دنیا کے علم میں بھی ساتھ ساتھ ایکسپرٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مقابلہ کر سکے۔ اسلام کے ساتھ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، پوری دنیا سے مقابلہ کر نہیں سکتے۔ مسیح قوم کا کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، اسی طرح یہودیوں کو مدرسہ نہیں ہے، تو مدرسوں کا مقابلہ مدرسوں سے ہوگا نا بھائی؟ نہیں ہے مدرسے ان کے، ہمارے ہی ہیں، بس ہمیں کرنے دو۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اچھا ہوا ویسے اس نے سوال کیا ہے، اسی تناظر میں آج ہمیں موقع مل گیا کہ ہم ایک حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ یہ ایک بڑا پرانا تاثر دیا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے نا دنیاوی تعلیم سے بچوں کو دور رکھا جاتا ہے وغیرہ۔ دیکھ کر آپ کے مدرسے میں بھی آیا ہوں میں، دیکھا ہے میں نے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو مدارس کے بچے ہیں، میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہ لاکھوں روپے فیس لے کر اسکول پڑھانے والے بچوں سے ہمارے بچے زیادہ نمبر لیتے ہیں۔ سرگودا بورڈ ہمیشہ وہاں سے جو پوزیشنز ہیں وہ کون لے رہا ہے؟ مدارس کے بچے لے رہے ہیں، جیلم بورڈ سے لے رہے ہیں۔ مثلا ہمارے پنڈی ہے، لاہور ہے، اس طرح بے شمار ایسے اسکولز کے جو ہمارے تعلیمی بورڈز ہیں وہاں پر پوزیشن بچے لے رہے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس سسٹم سے، تعلیمی نظام سے ہم لوگ منسلک ہیں، ہمارا ادارہ ضیاء العلوم ہے، وہاں او لیول کروایا جا رہا ہے، یعنی الگ سے ہمارے ادارے کے ساتھ او لیول کا بھی انتظام موجود ہے۔ پھر ہمارے خود میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں، 3 انہوں نے سبجیکٹ میں کی ہے، LLM کی ہے۔ خود ہمارے ایسے بچے بے شمار ایسے اسکالرز ہیں کہ جو پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ تو ہو گیا جی کہ مولویوں کو انگریزی سکھاؤ، سائنس سکھاؤ تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں، یہ تو صرف ہے نا 20 سالہ 30 سالہ جو زندگی ہے اس کے لیے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ او لیول اے لیول کروانے والے یہ جو بیکن ہاؤس ہے، یہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو قرآن بھی پڑھایا جائے تاکہ وہ قبر میں سوالوں کا جواب دے سکیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جان سکیں، ان کو پتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر ہماری ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے۔ لیکن یہ ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا
ہمیں ایک فوبیا ہو چکا ہے, اتنا اسلامو فوبیا جو باہر کے ملکوں میں نہیں ہے جتنا ہمارے خود یہ جو اپنے اوپر جنہوں نے خول چڑھا لی ہے لبرلزم کی, اس کی, ان کے اوپر آ گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ایک عالم دین ہو, وہ جس نے وہ عربی بول رہا ہو تو ساتھ اس کو انگلش بھی آتی ہو, لیکن بھائی وہ تو پہلے ہی 15 سے 16 علوم میں ماسٹرز تک وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. یعنی جو ایک صحیح تحصیل فارغ عالم ہے جو مفتی بنتا ہے تو اس کو صرف نحو, منطق, فلسفہ, حدیث, اصول حدیث, فقہ, اصول فقہ, تفسیر, اصول تفسیر اور اس کے علاوہ بدیع, بیان, عروض, ان علوم میں اس کو تو پہلے ہی سے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو آپ جو اپنے سبجیکٹ میں وہ تو کر رہے ہیں. ایک آدمی اگر وہ ڈاکٹر ہے, کبھی آپ نے کہا ہے جی کہ اس سے ذرا پوچھو کہ ہمارا جو نا یہ ایٹم بم کیوں نہیں بنا رہا یہ, اور اگر ایک جو ہے نا ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, آنکھوں کے ڈاکٹر کے, آنکھوں والا کہتا ہے ہارٹ کا ہے. تو بھائی ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہے. اسی طرح جو علماء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ دین کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے مدارس کے خلاف, اور الحمدللہ مدارس نے اس چیز کو بھی بالکل کاؤنٹر کر دیا ہے, اور ہمارے مدارس میں اعلیٰ قسم کی انگریزی تعلیم بھی اب ساتھ ساتھ شروع ہو چکی ہے. بالکل. آپ کیا کہیں گے مہدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نوشن ایک زمانے میں تھا کہ جیسے کہ 2 دن پہلے گفتگو میں بات آئی کہ ایسے بچے کے جو کسی کام کے نہیں تھے وہ مدارس میں بھیج دیے جاتے تھے, لیکن آج کل مدرسے میں بیسک ایڈمیشن کی پالیسی یہ ہے کہ میٹرک یا انٹر کیا ہوا ہو, اور اگر نہیں کیا ہے تو تعلیم کے دوران وہ اس کو کرے گا. اور آج جتنے پی ایچ ڈیز اور مضبوط پی ایچ ڈیز مدارس علمیہ اور حوزہ علمیہ سے نکل رہے ہیں, یونیورسٹی کی پی ایچ ڈیز اتنے مضبوط نہیں نکل رہے ہیں. تو یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ وہ زمانہ گیا کہ جب علوم دینی کی طرف وہ لوگ آتے تھے کہ جو عام زندگی گزارتے تھے, سادہ زندگی گزارتے تھے. آج الحمدللہ رب العالمین, چاہے وہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم ہو, چاہے دوسرے انسٹیٹیوٹس ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ان سب میں مدارس کے طالب علم حتیٰ پی ایچ ڈی کر کے بہت آگے نکل گئے. اور قطعاً ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کہیں کہ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ اسکول کے بچوں سے کم ہیں, بلکہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا اگر کسی بار مقابلہ ہو تو انشاءاللہ مدرسے کے بچے تعلیم کے ساتھ تربیت میں بھی بہت خوبصورت انداز میں آپ کو نظر آئیں گے جناب جو اسکول اور کالج میں نہیں نظر. قاری ابو انشاء خدمت جاوید صاحب, ابو انشاء قاری خدمت جاوید صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہمارے دونوں شیخین نے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یعنی یہ احساس کمتری اپنے دلوں میں نہیں لینی چاہیے کہ اگر ایک عالم اگر ڈاکٹر نہیں ہے یعنی انجیکشن لگانا اسے نہیں آتا تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر ایک عالم انجینئر نہیں ہے تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جس طرح انجینئر کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے, جس طرح ڈاکٹر کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے, تو اسی طرح علماء کے لیے بھی یہ عیب کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو اکثر معاشرے میں ایک زور دیا جا رہا ہے کہ مدارس کو ضرور اس طرف آنا چاہیے, وہ ان کے دل میں یہ علماء کی خیر خواہی نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے ہیں یہ پڑھ لے کے اچھے فیلڈ میں چلے جائیں, یہ کریں. ان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ دین سے ہٹیں, یہ جو دین کا کام اتنی شدت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کی توجہ وہاں سے ہٹاؤ تاکہ یہ دوسری طرف لگے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے مثال دی کہ اب آنکھ والا ڈاکٹر کہتا ہے مجھے دل کا پتہ نہیں, دل, حالانکہ پڑھے ہوئے سارے MBBS پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں جب جاتے ہیں تو وہ اپنے اس چیز کے خاص ہو جاتے ہیں. یہی حال علماء کا بھی ہے, ایک فقہ کا ماہر ہے, ایک حدیث کا ماہر ہے, ایک تحقیق اور اجتہاد کا ماہر ہے, ایک تفسیر کا ماہر ہے. تو الگ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے پڑھنے پڑھانے میں جستجو میں ساری چیز اسی میں کھپائی ہوتی ہے اور وہ اس چیز میں نکھر کے آتا ہے. اگر ہم اس میں یہ ساری چیزیں تقسیم کر دیں گے نا, تجھے میتھ بھی آنی چاہیے, تجھے یہ بھی آنا چاہیے, یہ بھی آنا چاہیے, وہ اس کو تھوڑا تھوڑا سب آ جائے گا, ہر فن مولا کا لقب بھی مل جائے گا, لیکن وہ کامل کسی بھی ایک چیز میں نہیں ہوگا. یہ جو دینی مدارس والے جو کچھ کرا رہے ہیں یہ قرآن و سنت میں دین میں ان کو کامل بنا رہے ہیں, اور یہی اصل جو مدارس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح معاشرے کو ایک کل وقتی ڈاکٹر چاہیے,
کل وقتی انجینئر چاہیے، کل وقتی معمار چاہیے، اسی طرح معاشرے کو، ایک مسلم معاشرے کو کل وقتی عالم بھی چاہیے۔ اب میں پکوڑے بیٹھا بنا رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ جی دین کا کام بھی ہو اور دنیا کا کام بھی ہو، پکوڑے بنا رہے ہیں میں دکان پہ بیٹھ، آتے ہیں وہ بن رہے پکوڑے؟ آپ کو دیکھ دیکھ کے آ گیا ہے نا، تو اب میں وہاں پکوڑے بیٹھا بنا رہا ہوں، اب کوئی آئے گا میرا مسئلہ، جی میں نے کل بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی، میں بولوں گا بھائی میرے پکوڑے جل رہے ہیں، پکوڑے جل رہے ہیں، میں پکوڑے دیکھوں تیرا مسئلہ سنوں، تو وہ پھر آدمی توجہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اس کا ایک فیلڈ علماء کا الگ ہونا چاہیے اور الگ ان کو رہنے دینا چاہیے اور اسی میں ان کو کمال حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں کئی علوم ہیں، ایک شخص یا ایک ادارے والے یہ چاہیں کہ ہم اپنے ادارے میں سارے علوم پڑھانا شروع کر دیں، ایک شخص یہ خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے سارے علوم آ جائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ مذہبی حوالے سے کئی علوم ہیں، جیسے کہ قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک فقہ کا ماہر ہوتا ہے، تو کوئی اجتہاد کا ماہر ہوتا ہے، تو کوئی حدیث کا ماہر ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک عالم دین سارے علوم کا ماہر ہو، اور پھر دنیاوی علوم، دینی علوم، سارے علوم کا ماہر ایک انسان ہو جائے تو یہ پھر تھوڑی سی مشکل بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر فرق دیکھا جائے ایک مذہبی اسکالر میں، ایک عالم دین میں، اور ایک دنیاوی علوم کے ماہر میں، تو ہمیں ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر وقت ہمیں انجینئر کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر وقت ہمیں کسی اور فیلڈ کے ماہر شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن عالم دین کی ضرورت ایک ڈاکٹر کو بھی ہے، انجینئر کو بھی ہے، ایک کمپنی کے ملازم کو بھی ہے، اس کمپنی کے باس کو بھی ہے، ہر طرح کے انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے عالم دین۔ شرعی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے جتنے بھی ہماری ضروریات ہوتی ہیں تو علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ رہا یہ سوال کہ دینی اداروں میں دنیاوی علوم نہیں ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ دینی اداروں کے اندر سے یہ دنیاوی علوم ختم کب سے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو ختم کیا کس نے؟ 1857 سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھیں تو ایک ہی ڈیسک، ایک ہی تپائی کے اوپر دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد اس ایک ہی ڈیسک کے اوپر سے ان دونوں علوم کو بکھیرنے والا اور تقسیم کر دینے والا کون ہے؟ پھر یہ اداروں کی تقسیم ہو گئی مختلف علوم کے حوالے سے کہ جی دینی ادارے یہ ہو گئے اور عصری جامعات اور عصری ادارے یہ ہو گئے، تو یہ تقسیم کرنے والے ہم نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، دینی ادارے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تقسیم کرنے والے کوئی اور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عصری جامعات کے لیے اور عصری تعلیمی اداروں کے لیے تو باقاعدہ حکومت کو آرڈیننس لانا پڑا اور بل پاس کرنا پڑا کہ میٹرک تک اور انٹر تک کے طلباء کو باقاعدہ ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جائے اور ان کو اسلامیات پڑھائی جائے، جس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور کافی اس میں مشکلات بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، اور میرے خیال میں کئی سال اس چیز کے اوپر گزر گئے۔ اور آپ کے ہاں کا یعنی ہمارے عصری جامعات اور عصری تعلیمی اداروں کا ماحول تو یہ ہے کہ وہاں کے لیے باقاعدہ قانون بنانا پڑا کہ آپ اپنے ہاں ناظرہ قرآن کریم پڑھائیں، اور وہ چیزیں اب تک پڑھانی نہیں شروع ہوئی۔ دینی اداروں کے لیے کوئی قانون نہیں بنانا پڑا، وہ ان کے ہاں سے شیخ الحدیث بھی نکلتے ہیں، شیخ التفسیر بھی نکلتے ہیں، فقہ کا ماہر بھی نکلتا ہے، فلسفے کا ماہر بھی نکلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں تعلیم جو ہے وہ میٹرک تک کی تعلیم بھی اب لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور بچے وہاں باقاعدہ میٹرک بھی کرتے ہیں، انٹر کے امتحان بھی دیتے ہیں۔ ہمارے کراچی شہر میں اس قسم کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں کہ جہاں پر عصری تعلیم پر بھی باقاعدگی کے ساتھ اور بہت طریقے کے ساتھ بہترین طریقے سے اس پر توجہ دی جاتی ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے دینی اداروں کے بچے تو جب میٹرک بورڈ سے امتحان دیتے ہیں، انٹر بورڈ سے امتحان دیتے ہیں، تو ان کی باقاعدہ پوزیشنز بھی آتی ہیں۔ تو یہ چہرہ بھی عوام کے سامنے نمایاں ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے کہ دینی اداروں کے اندر بھی اب علمی اعتبار سے کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسحاق عالم صاحب آپ کا، مفتی نعیم قریشی صاحب آپ کا۔ جناب لاہور کے جی اذان کی طرف جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر ختم ہو ویسے آج آپ کے ختم ہے نا سپاہ بھائی، تو بتایا کرو نا یار تم،
अच्छा लाहौर में। मोबाइल चेक करने का लाहौर की अजान का वक्त हो गया, बाद में करें, हम मोबाइल की बातें करें। अच्छा करें। हमें ये फायदा हुआ कि हम में से हर फर्क। बंदे ने नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व फिर आपको प्यारे रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। आमिर ऑनलाइन की महफिल सजी हुई है, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई, मेरी तरफ से आपको सब गुलाम को रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक जनाब, हुक्म फरमाइए। अमर भाई, मेरे दो तीन छोटे छोटे से सवाल हैं। बताइए बताइए। एक सवाल है अमर भाई कि नमाज कसर कितने फासले पर होगी, हाँ। और दूसरा सवाल अमर भाई कि नमाज जनाजा में हम जो दुआ करते हैं, अगर ये दुआ फर्ज है या वाजिब है, मुझे ये बता दें जनाब। नमाज के बाद जो दुआ की जाती है। नमाज दोबारा बताइएगा। अमर भाई, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ की जाती है, नमाज जनाजा से जो दुआ की जाती है, फ़र्ज़ है वाजिब? अच्छा, हाँ। पहला उन्होंने नमाज कसर के बारे में पूछा है कि कितने फासले से कसर की नमाज होती है। 57.5 मील या 92 किलोमीटर्स, इतने सफ़र पे आप निकल रहे हों तो जब आप अपने शहर को छोड़ेंगे तो अब आपकी कसर नमाज दरमियान में जो रास्ते में अभी वहाँ पहुँचने तक ये भी कसर होगी। और अगर वहाँ 15 दिन से कम आपकी वहाँ रहने की नीयत है तो उस पर भी आपकी कसर नमाज आपने पढ़नी है। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये ऐसा नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई करता है तो उसमें मैयत के लिए भला है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह से, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिस तरह हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह से जब कसरत से तुम मांगते हो तो अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। और ये नमाज है और वैज़ा फ़रग़्त फ़नसब, कि जब आप नमाज से फ़ारिग़ हों तो फिर खुसूसियत के साथ आप अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे हों, दुआ करें। तो ये मुस्तहब अमर है, यानी अगर किसी ने नहीं किया तो वो काबिल गिरफ्त नहीं है, वो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसको कोई बुरा भला नहीं कहा जाएगा। और अगर किसी ने कर दिया तो अल्लाह ताला से वो मांग रहा है, भला मांग रहा है उस बंदे के लिए। लेकिन ये जहन में रहे कि ये नमाज जनाजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलग से, जैसे हम नमाज के बाद दुआ करते हैं, इस तरह ये भी नमाज के बाद एक दुआ है। बिल्कुल ठीक है। ट्विटर के सवालात हैं। इसमें फ़िक़े जाफ़री के इलाज से 44.5 किलोमीटर वन वे या 44 किलोमीटर वन वे या 22 किलोमीटर जो है जाना और आना हो तो नमाज कसर हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो नमाज जनाजा में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, दुरूद पढ़ा जाता है, वो लाजमी जुज़ है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो नमाज जनाजा के बाद की बात हो रही है। अच्छा, बात नमाज जनाजा खत्म करके। लेकिन हमारे यहाँ भी 57.5 मील तो नहीं है, 48 मील है। 57 मील, 48 मील है, वो 78 किलोमीटर। जनाजा पढ़ा रहेगा इस चक्कर में। नहीं, वो कसर की नमाज की मसाफत की बात करूँ, वो 48 मील की मसाफत है। और हदीस में जो आया डॉक्टर साहब जनाब, वो है कि 3 फरसख, 3 फरसा जी, और 1 फरसख जो है वो हमारे हिसाब से 3 मील का होता है। तो 3 फरसख अपने शहर से बाहर, घर से बाहर नहीं, अपने शहर से बाहर 9 मील का अगर फासला हो तो वो नमाज कसर करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह मसाफत की जो मुद्दत है वो अगर 3 दिन तक रहने का पहले से इरादा है तो वो कसर करेगा। अगर 3 दिन से ऊपर उसका पहले से इरादा है तो फिर वो कसर नहीं करेगा। अलबत्ता अगर वो शक में है और कोई मुतय्यन नहीं है कि वो कब चला जाए, मेरा काम हो जाए तो मैं चला जाऊं, तो फिर जितना अरसा रहेगा कसर करेगा। तो एक मसला डॉक्टर साहब, जी, एक चीज़ अभी तक वाज़ेह नहीं हुई कि हमारी कराची की हुदूद कहाँ जाके ख़त्म होती हैं। कराची की हुदूद ख़त्म होती हैं आपकी, ये जो ये हॉक्स पे है, नहीं, यहाँ से हाईवे से बताएं। हाईवे से तो आपकी नूरियाबाद पे ख़त्म होती है। नूरियाबाद कराची गेट पे नहीं, कराची गेट, नूरियाबाद पे कराची ख़त्म गेट तक नहीं, तो कराची गेट नाम रखा हुआ है, कराची गेट नूरियाबाद पे ख़त्म। अब तो उसके बाद तकरीबन समझे कि 10 किलोमीटर के अंदर बहरिया टाउन है। जा
نہیں نہیں نوری آباد سے پہلے ہے ویجے ٹاؤن. اس کے بعد نوری آباد میں بہت آگے جا کے ڈاکٹر آتا ہے. صاحب جہاں عموماً ہر شہر کے باہر نا بورڈ لگا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے خدا حافظ. من جانب بلدیہ عظما فلاں اس بلدیہ شہر عظما کراچی کی جی بلدیہ عظما کدھر ہے کراچی کراچی بلدیہ عظما؟ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں مختلف شہروں میں جو بورڈ لگے ہوتے ہیں یہاں نہیں ہے تو وہاں تو ہے نا. ہاں یہاں ہے تو یہاں وہاں مل جانے یہاں شہر آ گیا نا آگے نوری آباد شہر ہے نا. تو وہاں پھر خدا نوری آباد کیسے کراچی ہوگا؟ نہیں نوری آباد نہیں ہے نوری آباد سے تھوڑا پہلے ہے کراچی کی حدود. نوری آباد سے تھوڑا پہلے ویجے ٹاؤن ہے. اس وقت تو ڈاکٹر صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن سے ذرا سا باہر نکل جائیں تو کراچی کی حدود ختم ہو جاتی ہے نظر آ جاتی ہے. تو وہاں سے پھر نماز جو ہے وہ قصر کی وہ 9 میل کا سفر. کے بعد ڈی ایچ اے بھی ہے. ابھی دیکھیں ڈی ایچ اے جو بن رہا ہے نا ڈی ایچ اے آباد ہوگا تب دیکھا ڈی ایچ جائے اے حیدرآباد ہے. حیدرآباد ہے ہاں یہ ڈی ایچ اے سے نہیں کافی ہے آگے کراچی. جا کے ہم کہہ رہے ہیں حیدرآباد ڈی ایچ اے کے دور جا رہے ہیں تو بعد. کراچی کیسے ہوگا؟ حیدرآباد ہے. اچھا میں نے سنا یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے بھی بعد کی جو آبادی ہے اور ان لوگوں کے جو شناختی کارڈ بنتے ہیں تو وہ کراچی کے نام سے ہی بنتے ہیں. اب پلاٹ پہ بات کر لیجیے کہ یہ پلاٹ کیسے ملے گا. اب اس کے وہاں کے کراچی کے نام سے کراچی شناختی کے کارڈ ہی بنتے ہیں. ڈومیسائل پر کراچی کی شناختی کارڈ میں آپ کو پلاٹ ملے گا. کسی زمانے میں گلشن حدید میں بھی فون کا کوڈ لگا کرتا تھا. آپ نے کتنے لیے اب تک پلاٹ؟ کہاں پر؟ آپ نے اب تک کتنے پلاٹ لیے؟ جتنے لیے لوگوں نے قبضے کر لیے. یعنی آپ نے لیے ضرور ہیں. لیے اچھا سپر ہائی وے پہ جو آپ نے تو مدرسے کے لیے رہتا ہے اپنی ذات کے لیے لیے پلاٹ لینڈ گرے پر ہیں آپ. نہیں بس وہ لیا قبضہ ہو گیا کیا کریں. لوگوں نے قبضہ کر لیا آپ نے پہلے قبضہ کیا تھا لوگوں نے؟ نہ ہم نے تو خریدا باقاعدہ ڈاکومنٹ سے خریدا. بلکہ اچھا ہوا ایک پلاٹ آپ نے کتنے میں خریدا؟ بلکہ اچھا ہوا جو آپ نے بات چھیڑ دی کیونکہ اس طرح آپ کے وزیر اعظم تک بھی بات چلی جائے گی. میرا وزیر اعظم کیا ہو سکتا ہے ہمیں ویسے تحریک انصاف سے ہمیں ہو سکتا ہے انصاف ہی مل جائے. اچھا کتنے پلاٹ تھے آپ کے؟ 2 لیے تھے. ایک تو یہ جو سرجانی ٹاؤن نہیں اس سے ایک آگے علاقہ ہے گلشن سرجانی. اچھا ایک تو یہاں دیا تھا 240 گز کا تھا اور وہ قسطوں میں لیا تھا. اور بہت پرانی بات ہے تھوڑے پیسے ہر مہینے دیتے تھے. وہ تو ختم ہو گیا بھول گیا. ہاں وہ بھی لے بھی لیے ڈاکومنٹ میں. اور اس کے بعد کون سا لیا؟ اور اس کے بعد لیا تھا مہران ٹاؤن میں. مہران ٹاؤن میں. اور آپ جہاں سے آئے ہوئے ہیں آپ آئے ہوئے کہاں سے؟ ہائی وے سے. نہیں آئے ہوئے جہاں سے آپ تو سرائی کی بیلٹ سے آئے ہوئے پنجاب. وہاں کتنے پلاٹ ہیں آپ کے؟ وہاں ایک گھر ہے بس. اور ایک گھر ہے. تو پھر تو آپ نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا تھا. 3 تو گھر ہوئے آپ کے. اور ڈاکٹر صاحب چلیں مفتی صاحب کا میں نے گھر دیکھا ہے. مفتی صاحب کو دیکھ 3 منزلہ بس ایک چھوٹا سا گھر ہے. آپ 120 گز پہ. ایسے ہمارا بھی چھوٹا سا 120. آپ نے بلائیں گے تو پتہ چلے گا. بلاتے کا آ جائیں آپ ابھی میرے ساتھ چلیں. آپ کی بلکہ یہاں کا افطار چھوڑیں افطار وہیں جا کے کریں. یہ ایک بات گھر تو پوچھنے جا رہا ہوں. میرا اپنا ایک فلیٹ ہے جو 14 سال سے لاکھانی پریسیڈنسی بن رہا ہے. اب جا کے انہوں نے کہا ہم دیں گے. تو ہمارے بچے کہتے ہیں بابا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے سوچا تھا. میں تعجب کرتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. لاکھانی پریسیڈنسی والوں نے اتنا ڈیلے کیا آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل کیا ہے. اور اب ہم کہتے ہیں بھائی بتاؤ کون ہے جو انجمن کرائے پہ رہ رہے ہیں. ہاں میں کرائے. اور ڈاکٹر صاحب چلیں یہ بات ہو رہی ہے ایک بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ہم اپنے اسلام آباد انتظامیہ اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں. ایک تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی بندہ کال کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ حق ہے حالانکہ وہی بڑے لوگ مافیا قسم کے ہوتے ہیں. ہمارا تو کیا نے کال کا پروگرام علاقہ وہی اسی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے غوری ٹاؤن اسلام آباد کے علاقہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں بس گئے ہیں. حکومت اس وقت ان کو نہ روکتی ہے نہ ان سے کوئی ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں. وہاں دھڑا دھڑ تعمیرات ہو رہی ہیں. جب لوگ اپنا سارا ایسٹ لگا کے زندگی ساری کے جو کچھ جمع پونجی ہے وہ پلاٹ خریدے. اب وہاں سی ڈی اے کی طرف سے بین ہو گیا جی کہ یہ غیر قانونی سوسائٹی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کوئی قبائلی علاقے میں ہو رہا تھا. بھائی آپ کے بالکل اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ وہاں پر بس رہے ہیں. میں گزارش کروں گا ایک تو وہاں جو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس دیا ان کو کسی نے فون کیا جی کہ یہاں انتظامیہ نے ہمارا پلاٹ قبضہ کیا. نوٹس دیا ہے جی انہوں نے لیا لیکن الٹا نوٹس لیا ہے. وہ صحیح نوٹس نہیں لیا ہے. الٹا نوٹس بھی تو صحیح کام ہوگا لیکن وہ تمام لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا جی. وہاں پر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جگہ کون سی ہے؟ غوری ٹاؤن اسلام آباد.
اور یہ ٹاؤن تو بڑا مشہور بڑا مشہور ایریا ہے، اور وہاں سر نہ وہ میٹر بجلی کے میٹر لگ رہے ہیں. میں کچھ کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. علی اوان کو کہوں، علی اوان جو کہ سی ڈی اے وغیرہ سر ہمارا ایم این اے. دیکھیں جی، صرف یہ وزیر اعظم صاحب ایک ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اتنا سا کہہ رہے ہیں کہ یار ان لوگوں کو کیا قصور ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو گھر دیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کی کمیٹیاں ڈال کر انہوں نے پلاٹ لیے ہیں، وہاں پر بین ہو گیا ہے اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کس کو پوچھیں کیا کریں. تو مہربانی کریں. ایک تو انہوں نے وہ نوٹس دیا، وہاں ایک عثمان صاحب تھے، وہ بندہ کچھ نہ کچھ کام کروا رہا تھا، وہ کسی نے ویسے نوسرباز نے ان کو فون کیا جی یہ اس نے ہمارے پلاٹ قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ وہ بھی غائب ہوا ہوا ہے. تو مہربانی کر کے یہ کچھ نہ کچھ جناب اس پہ کریں. میں کرتا ہوں. وقفہ لیتے ہیں. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کراچی کے لوگ اپنے چوتھے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حاضر خدمت ہے. اور اب میں انتہائی قابل احترام جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین ہماری جملہ عبادات کو بالخصوص ہمارے آج کے رمضان المبارک کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، یا اللہ اس پاک نسبت کے طفیل ہماری جملہ لغزش کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما. یا اللہ کریم اپنے نبی کی رحمت کا صدقہ جو مسلمان اس دنیا فانی سے چل بسے ان سب کی بخش و مغفرت فرما. ہمارے بھائی محمد اشفاق صاحب، ان کی والدہ کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہمارے بھائی محمد سعید صاحب کا انتقال ہوا. یا اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی قبر کو روشن منور و گلزار بنا. الہ العالمین جتنے بھی مومنین مومنات علماء جو اس دنیا فانی سے چل بسیں، یا اللہ سب کی بخش و مغفرت فرما. الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اور ہمارے اس ادارے کو ترقی نصیب فرما. ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو مزید قوت اور مزید ہمت اور جرأت نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جناب آج سے روزہ بہت لگ رہا تھا، کھانا کھایا جانا. جناب قاری فرمان جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مکرم علی خان صاحب، شہریار طارق صاحب اور جناب واجد صاحب. اچھا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نام لے جاتے پتہ کیا کہتے ہیں خاص شہریار طارق صاحب آپ کا نام لیا جا رہا ہے. مکرم خان صاحب آپ کا نام لیا جا رہا ہے. شکریہ. باقی اب یہاں تو کوئی نہیں بھائی، یہاں نہیں ہے. باقی سارے لوگوں کو سب کو بہت بہت چوتھا روزہ مبارک ہو. اب انشاءاللہ تعالیٰ پانچواں روزہ کتنی جلدی رمضان گزرتا شروع ہو جائے گا. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، دوسرا شہر شروع ہو جائے گا کتنی جلدی. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پایوڈین کے غرارے کرے کوئی بھی آدمی اگر میری طرح گلا خراب ہے تو میں پایوڈین کے غرارے کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کریں اگر جس کا گلا خراب ہے. بہتر ہو جائے گا شام تک انشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے 8 بجے جیوے پاکستان 2.0 میں. تب ملیں گے بھائی. ابھی تو جا رہے ہیں. خدا حافظ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہاں